ایک چھوٹے سے گاؤں میں فاطمہ نامی ایک معصوم سی لڑکی رہتی تھی۔ اس کی عمر تقریباً 8 سال تھی اور وہ اپنے ماں باپ کی اکلوٹی اولاد تھی۔ ان کا گھر سادہ سا تھا لیکن محبت سے بھرپور۔ فاطمہ کے والد کھیتوں میں کام کرتے تھے اور والدہ گھر کے کام سنبھالتی تھی۔ فاطمہ کو جانوروں سے بہت محبت تھی، خاص طور پر بکریوں سے۔ ایک دن اس کے والد گھر ایک چھوٹی سی بکری لے کر آئے۔ وہ بالکل سفید تھی، اس کے کان لمبے تھے اور آنکھیں ایسی تھیں جیسے چمکتے ہوئے موتی۔ فاطمہ نے خوش ہو کر اس کا نام چاندنی رکھ دیا۔ چاندنی اور فاطمہ بہت جلد ایک دوسرے کی بہترین سہیلیاں بن گئیں۔ فاطمہ روز صبح چاندنی کو چارہ دیتی، اسے صاف کرتی اور شام کو اسے لے کر چراگاہ میں جایا کرتی تھی۔ چاندنی فاطمہ کو دیکھ کر خوشی سے ممیاتی، جیسے اسے سلام کہہ رہی ہو۔ چند ماہ گزرے تو چاندنی بڑی ہو گئی اور اب وہ دودھ دینا شروع ہو گئی۔ فاطمہ کی امی نے اس دودھ سے دہی، لسی اور مکھن بنانا شروع کیا۔ چاندنی کی بدولت گھر میں خوشحالی آنے لگی۔ فاطمہ ہر روز چاندنی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی، جیسے وہ اس کی سب باتیں سمجھتی ہو۔ ایک دن گاؤں میں بیماری پھیل گئی، بہت سے جانور بیمار ہو گئے۔ فاطمہ بہت پریشان ہو گئی کہ کہیں چاندنی کو کچھ نہ ہو جائے۔ اس نے چاندنی کا خاص خیال رکھنا شروع کر دیا، اسے صاف ستھرا رکھا، تازہ پانی پلایا اور دعا کرتی رہی کہ چاندنی محفوظ رہے۔ لیکن ایک دن چاندنی بیمار ہو گئی۔ وہ بیٹھ کر اداس ہو گئی اور کچھ کھا پی نہ سکے۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ماں سے ضد کی کہ فوراً حکیم کو بلایا جائے۔ گاؤں کا بوڑھا حکیم آیا۔ اس نے چاندنی کا علاج کیا اور کہا کہ اگر تم نے اس کا اتنا خیال نہ رکھا ہوتا تو شاید یہ بچ نہ پاتی۔ چند دنوں میں چاندنی ٹھیک ہو گئی۔ فاطمہ خوشی سے جھوم اٹھی۔ اس نے چاندنی سے لپٹ کر کہا، تم صرف میری بکری نہیں، میری سب سے پیاری دوست ہو۔ وقت گزرتا گیا، فاطمہ بڑی ہوتی گئی، لیکن چاندنی ہمیشہ اس کے دل کے قریب رہی۔ چاندنی کی محبت نے فاطمہ کو یہ سکھایا کہ جانور بھی احساس رکھتے ہیں اور اگر ہم ان سے محبت کریں تو وہ ہمیں اپنی خاموش زبان میں دعائیں دیتے ہیں۔